السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی احمد رضا نے ہمیں بھیجی ہے۔ آئیے سنتے ہیں احمد رضا کی خوفناک کہانی۔ دسمبر کی یخ بستہ سرد رات تھی۔ نیا سال آنے میں چند ہی گھنٹے باقی تھے۔ سلیم جو ایک آٹو رکشہ چلاتا تھا، آدھی رات کو بھی سڑک کے ایک سنسان چوراہے پر مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی رکشہ وہیں کھڑی کی اور سوچنے لگا کہ شاید کوئی آخری سواری مل جائے تاکہ کچھ اضافی کمائی ہو سکے۔ عام طور پر اتنی رات گئے مسافر کم ہی ملتے ہیں، لیکن آج 31 دسمبر کی رات تھی اور اس رات لوگ پارٹی اور جشن منانے کے لیے سفر ضرور کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر کوئی مسافر نہیں آیا۔ سلیم اب گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شیمپین کی بوتل تھی اور ایک تھیلے میں چکن۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے رکشے سے پوچھا، بھائی مجھے نور نگر ریزورٹ جانا ہے، چلو گے؟ سلیم نے فوراً جواب دیا، ہاں صاحب بالکل چلیں گے۔ پھر رکشہ اسٹارٹ کیا اور رکشہ چل پڑی۔ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی جس کا نام احمد تھا خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں میں اس کی آنکھ لگنے لگی۔ اچانک سلیم بولا، ارے صاحب سو گئے کیا؟ ہمارے رکشے کا ایک اصول ہے، جو ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے وہ سوتا نہیں، ورنہ یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رکشہ اچانک اس کی اسپیڈ بریکر پر اچھل گیا اور میں نے غصے سے کہا، ارے بھائی ٹھیک سے چلاؤ، مروا دو گے کیا؟ اور رکشے والا ہنستے ہوئے بولا، صاحب آج نیا سال ہے نا، پارٹی کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو رکشے والے نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی رات ہوتی ہے، 1 سال اور بھر جاتا ہے۔ میں نے بڑی حیرت سے کہا کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے؟ تو مجھے رکشے والے نے جواب دیا، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ میں نے رکشے والے سے پوچھا، کتنے سال کے ہو جاؤ گے؟ تو رکشے والے نے جو جواب دیا وہ میری سماعت کے لیے بہت حیران کن تھا۔ بس 150 سال کا۔ میری بیوی 140 سال کی ہے اور بیٹی 120 سال کی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ تھوڑی دور جا کر رستہ دائیں طرف مڑنا تھا، لیکن رکشے والے نے بائیں طرف ایک گھنے جنگل کی طرف موڑ دیا۔ میں نے اس سے پوچھا گھبرا کر، ارے یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو رکشے والے نے جواب دیا، صاحب شارٹ کٹ ہے، بس 2 منٹ میں پہنچا دوں گا۔ کچھ دیر بعد سلیم نے رکشہ روک دیا اور کہا، یہاں اتر جائیے، آگے رکشہ نہیں جا سکتا، 5 منٹ پیدل چلنا ہے، ریزورٹ وہیں ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اتر گیا۔ میں جنگل میں اکیلا چلنے لگا۔ اچانک زمین پر بہت بڑے گہرے قدموں کے نشان دیکھے، جیسے کوئی بھاگتا ہوا گزرا ہو۔ اچانک ایک عجیب سی بدبو آئی اور وہیں میرے پیر جم گئے۔ میرا جسم سن ہونے لگا، سانسیں رکنے لگیں۔ تبھی پیچھے سے ہنسی کی آواز آئی اور وہ کوئی اور نہیں سلیم تھا، رکشے والا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب سمجھ آئی بھیا، ہم 150 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر سال اسی رات تم جیسے لوگوں کو ختم کرتے ہیں، 1 جان 1 سال۔ احمد نے کہا کہ میں درد سے تڑپتا رہا، میرا جسم آہستہ آہستہ سڑنے لگا۔ پھر اس رکشے والے نے کہا کہ چلو صاحب میں چلتا ہوں، ابھی بیوی اور بیٹی کے لیے بھی ایک اور شکار ڈھونڈنا ہے۔ یہ کہہ کر سلیم اندھیرے میں گم ہو گیا اور میں لاش کی صورت میں اسی جنگل میں مٹی بن گیا۔ دوستو، اسی لیے ایسی راتوں میں اکیلے سفر نہ کریں اور کسی اجنبی پر اندھا یقین نہ کریں۔ کیا خبر اگلا شکار آپ ہی ہوں؟